اپنے گھر سے تیار ہو کر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ صرف 3 مساجد میں زیارت کی نیت سے جانے کی اجازت ہے۔ دیگر مساجد میں بھی انسان اہتمام کے ساتھ جاتا ہے، لیکن وہاں جانا مسجد کی زیارت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ نماز کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی مزار کی زیارت یا کسی عرس وغیرہ میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے کسی مقام پر جانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان مساجد کی زیارت کے علاوہ کسی بھی مقام پر زیارت کے لیے جانا درست نہیں۔ اس سفر پر اٹھنے والے اخراجات اور پہنچنے والی تکلیف کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے روز سوال کیا جائے گا کہ یہ سفر کیوں اختیار کیا۔ جن مقامات پر جانے سے انسان کو فائدہ ہوگا وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصیٰ ہیں۔ بیت اللہ میں حج کے 2 ارکان ادا ہوتے ہیں، ایک طواف، دوسرے سعی صفا و مروہ۔ بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام جو کیا جائے وہ طواف ہے، اور دیگر دونوں مساجد میں جا کر سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی جائیں۔ دنیا میں سب سے پہلے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اس کے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا۔ ان دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جبکہ مسجد نبوی میں جو ایک نماز ادا کریں تو اسے 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا 500 نمازوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے والا باادب اور عاجزی کے انداز میں داخل ہوتا ہے، عمدہ لباس پہنے، خوشبو لگائے ہوئے ہو، مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے، پھر بیت اللہ کی طرف پشت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد کی زیارت کے علاوہ کسی بھی مقام کی زیارت کے لیے باقاعدہ اہتمام کر کے نہ جایا جائے۔ مسجد حرام اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصیٰ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔